بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینہ مزین کر دی گئی، لیے للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، واو اور یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور ان لوگوں اور وہ لوگ، اتقوا جو ڈرنے والے ہیں، فوقا اوپر ہوں گے، ہم ان کے، یوم دن القیامتی قیامت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزق وہ رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہتا ہے، بغیر بغیر حساب کے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کافروں کے لیے دلکش بنا دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اس وجہ سے وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں قیامت والے دن ان سے اوپر کے درجوں میں ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 ہے، جس میں اللہ رب العزت کفار کو اللہ پاک جو بیان فرما رہے وہ تو یہ ہے کہ کفار جو ہے دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان ایمان والوں کا جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے ایسا کرنے کی، کیوں وہ مذاق اڑاتے ہیں؟ زینا کی دنیا ان کے لیے سجا دی گئی ہے، یعنی پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کی کشش، اس کی محبت، اس کی جو وہاں اس کے اندر بہت زیادہ اس سے لگاؤ اور ساری چیزیں جو ہے یہ کافر کو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان ایمان والوں کا جو کمزور ہیں کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، مشرکین مکہ اور اہل کتاب وغیرہ، اہل ثروت لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم نے کیا کما لیا ہے اتنی جو ہے نا ایمان قبول کر کے، تم تو اور غریب ہو گئے ہو، اگر تم اتنے امیر اتنے اللہ والے ہو تو پھر تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہونا چاہیے، بہت آسائشیں ہونی چاہیے، تم نے تو اتنی مشکلات میں آ گئے ہو، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا مسلمان ایسا نہیں کر رہا؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو جو کام اللہ رب العزت نے کفار کی طرف منسوخ کیا ہے، اتنا وہ برا کام ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر یہ کام کرتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے تفسیر سنی تو میں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آج کے دور میں بھی لوگ داڑھی والوں کا، مدارس والوں کا یا عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں بھی ہوتا ایسا لیکن ہوتا بھی ہے، یعنی کمتر تو ضرور ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک بچی اگر مدرسے میں جا کے دین کا تعلیم حاصل کرے گی اس کو، اور اسی کی اگر بہن اگر وہ ڈاکٹر بن رہی ہو یا کوئی بھی کسی اچھے اس میں کالج میں پڑھ رہی ہو اور اس طرح، تو کیا آپ میں سے کوئی بھی اس کو ایکولنس دیتا ہے؟ کچھ گھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مدرسے والی بچی کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن زیادہ عمومی رویہ کیا ہے کہ نہیں، وہ جو دنیاوی علم حاصل کر رہی ہے، اس کو ڈاکٹریٹ کر رہی ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے۔ مجھے یقین مانیے کہ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے والی جب مدارس والی بچیاں کہتی ہیں، مدرسے میں پڑھی ہوئی عالمات کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا آن لائن اسٹوڈنٹس چاہیے، تب بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا لگتا ہے، اللہ پاک ان کو اسٹوڈنٹس دے، یہ کام شروع ہو جائے ان سے اور ان کا بھی آسانی ہو اور ان کا کام بھی چلے۔ لیکن دنیا کی تعلیم جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے دے دے کے حاصل کی تھی، مدرسے کی طرف نہ دھیان، نہ تعلیم، نہ کچھ، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آن لائن اسٹوڈنٹس چاہیے، ہمیں ناظرہ پڑھانا ہے۔ بھئی آپ نے کب پڑھا ہے؟ جی میں نے تجوید کا کورس کیا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نے امپورٹنس دینی ہے شروع سے ہی، کس کو؟ دیندار طبقے کو۔ اب ضروری نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کم نیک زیادہ سب کچھ چلتا ہے۔ بہرحال میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا اور کمزور لوگوں کا، جو دینی لوگ ہوتے ہیں، دیندار، ان کا مذاق اڑانا۔ یاد رکھیے ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہو گئے ہیں، اب الحمدللہ یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھ لی ہے، آج کے بعد ہماری وجہ سے کسی کو یہ کم آئے گی تو ہے ہی نہیں اس کے اندر جو دین کا
علم حاصل کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہ کریں کہ یہ مدرسے کا ہے، یہ مولوی ہے اور یہ دیندار جو ہے نا یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کوئی غریب. اچھا اس کے علاوہ غریب کے لیے بھی کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں ایسا فیل ہو کوئی ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہے، کئی راستے میں ملتے ہیں، مانگنے والے ملتے ہیں، کہیں پہ بھی کسی غریب کی تحقیر ہماری طرف سے نہ ہو. میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے کفار کے لیے یہ فرمایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. مسلمانوں کے اگر کسی کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، کسی کی تنگ دستی کا مذاق اڑائیں گے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا بنا دے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کسی ایپ کے لیے تنگ کرتا ہے، کسی اس میں کسی کے لیے کسی پر الزام لگاتا ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ملوث نہیں کرتے اس کو موت نہیں آتی. تو لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کسی بھی انسان کو غربت کی وجہ سے طعن و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا. اور پھر جو لوگ دنیا میں کمزور ہیں مالی اعتبار سے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، لیکن کیا ہے اتقوا، تقوی والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ قیامت والے دن ان سے اوپر ہوں گے. یاد رکھیے اگر میرے سننے والی بہنوں میں سے کوئی مالی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے وہ اگر کمزور ہیں، ان کو مسائل ہیں، ظاہر اس دور میں مہنگائی کے دور میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہ اگر ایمانی لیول ان کا اونچا ہے، اگر وہ تقوی ان کے اندر ہے، تو وہ اس بات کو سوچ لیا کریں جب بھی ان کو کوئی چیز ہرٹ کرے، جب بھی ان کو گھر کا خواہش پیدا ہو، گاڑی کی ہو، بینک بیلنس کی ہو، ظاہر سی بات ہے دنیا ہے، یہاں پہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں ہمارے بچے، تو وہ یہ سوچ لیا کریں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پاس تقوی کی دولت ہے. اگر ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ فوقہم یوم القیامہ، ہم ان سے اوپر ہوں گے. کبھی ہوتا ہے ایک ہی فیملی کے اندر ایک بھائی بہت سیٹلڈ ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا بہت ویک کمزور ہوتا ہے، ایک کے دو بہنیں ہوتی ہیں، دو کزنیں ہوتی ہیں، دوستیں ہوتی ہیں، ان میں زمین آسمان کا ان کا فرق ہوتا ہے. تو پھر وہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے اگر کبھی یہ چیز پریشان کرے، انسان حسد نہیں کوشش کرتا ہے انسان حسد نہ کرے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت ہرٹ ہو جاتا ہے دوسرے کو دیکھ کے، اس کو بہت تمنا ہوتی ہے کہ ایسا ہو، تو پھر یہ سوچ لیا کریں کہ کہیں میں ایمان سے خالی نہ ہو جاؤں. تقوی میں اگر ایک بندہ امیر بھی ہے، اچھا یہ اس میں یہ نفی نہیں ہو رہی ہے کہ امیر ہونا کوئی بری بات ہے. جو لوگ اپنے حلال روزی کے ساتھ اچھا گھر بار بنا لیتے ہیں سب کچھ، لیکن حق بھی ادا کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں اور غرور نہیں کرتے سب کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو زینت پسند ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کی تحقیر پسند نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کمزور ہے اور اس طرح، تو وہ پھر یہ کہ ایک بندہ دولت مند بھی ہے اور سچ کے اندر تقویٰ بھی ہے، تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں بھی اس نے عیاشی کی اور آخرت میں بھی وہ اوپر چلا جائے گا. لہٰذا اگر ہم مالی اعتبار سے کہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ ہم فوقہم یوم القیامہ، کبھی دل کرے نا کسی کو دیکھ کے وہ اس کی بس اتنی پیاری گاڑی ہے، کاش میرے پاس ہو، اتنا پیارا گھر ہو، یہ میرے پاس ہو جائے سب کچھ، کوشش کریں، دعا کریں سب کچھ، لیکن نہیں ہو پا رہا تو کہیں یہ کوشش کر لیں کہ ہم قیامت والے دن میں نے اس سے اوپر جانا ہے. کوئی آپ کو ہرٹ کرے، کوئی تذلیل کرے، کوئی اس طرح کی بات کرے، دل دکھ جائے، کہ قیامت والے دن میں تمہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہاں میں تم سے اوپر ہو جاؤں گی. وہاں کی نماز روزے اپنے بڑھا دیں. یہ دنیا کے لیے اگر کوئی اوپر نیچے ہو گیا نا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے مال دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ دینے دلانے کا وہ ایک الگ اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مسلمان ہے، کافر ہے، ایماندار ہے، کبھی ایمان والے بھی بہت دولت والے ہوں گے، کبھی جو ہے نا زیادہ جو ہے اوورآل جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں وہ اتنے. اللہ تعالیٰ نے دنیا چونکہ بنائی ہے آزمائش کے لیے ہوئی ہے نا، یہ دنیا کیا کارخانہ دنیا کا جو ہے آزمائش کے اصول پہ چل رہا ہے. یہاں دنیا پہ آزمائش ہے، یہاں پہ کیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کافر کے لیے جنت ہے دنیا. تو سو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، زیادہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن قیامت والے دن کون اوپر ہوگا، جس کے پاس تقویٰ ہوگا. تو آپ نے اور میں نے، ہم سب نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں. ایک اور میں چھوٹا سا اصول آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اپنے فائنینشلی حالات سے بہت تنگ ہے تو دوسروں کو دیکھ کے خوش ہو جایا کریں. کسی کا اچھا گھر بنے تعریف کریں، دعائیں دیں اس کو، ڈھیر ساری دل کے اندر سے دعائیں دیں کہ اللہ اس کا گھر یہ نصیب میں ہو جائے. کسی کے بچے اچھے دیکھیں اس کو دعائیں دیں، اللہ پاک آپ کو اچھے بچے دے گا. کسی کے بس اچھی گاڑی دیکھیں، آپ دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کے نصیب میں کر دے. اور خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بھابھیوں کو، اپنی دیورانی جٹھانی کو، ان میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو تو دیکھ کے خوش ہو جایا کریں. اور انشاءاللہ ان کو خوش ہونے سے نا ایک تو اپنے اندر ایک سٹیمنا سا بڑھ جاتا ہے، طاقت آتی ہے. آپ دیکھیں اللہ پاک نے دنیا میں لوگوں کو بہت سارا کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم ان کو دیکھ دیکھ کے جلتے رہیں گے، جو لوگ جلتے رہیں گے تو وہ کیا ہوگا، پھر کل ان کو وہ ایسی وہ ڈپریشن کا شکار
وقار اور اس طرح کسی چیز کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دیا ہے، دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور پھر جو ہے نا بہت زیادہ اس سے جو ہے نا ذہنی سکون، جسمانی سکون، اور پھر اللہ رب العزت وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، ذاتی ایکسپیرینس ہے، وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ بندے نے وہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی مجھے ملے گا، تو اللہ پاک دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے سے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ ٹاپک سے الگ بات بھی کر لی ہے، بہرحال آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کا مذاق وہی اڑاتے ہیں جن کے لیے زینہ مزین کر دی گئی، مزین کر دی گئی کہ بھی یہ ہے کہ یہ دنیا پرکشش، اتنی پرکشش ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم آخرت کو بھول ہی چکے ہیں۔ جو آخرت کو بھول چکا ہے نا اس کو ہی دنیا اتنی پرکشش لگتی ہے۔ اگر ہم یہ دنیا کو، آخرت کو یاد رکھیں کہ ہم نے اتنے تھوڑا رہنا ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں یہ دنیا اتنی پرکشش نہیں لگے گی۔ اور یہ دنیا کی آسائشیں، یہ راحتیں جس کے لیے ہم اتنا تڑپ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی تو کیا کرتی ہیں، انہی چیزوں سے انسان دنیا کے اندر اتنا کھپ جاتا ہے، اتنا دنیا کے اندر ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر آخرت کی یاد ہی نہیں آتی، اس کو مرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، وہ اللہ رب العزت سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت سب کو دنیا کی آسائشوں، راحتوں کے ساتھ وہ ہمیشہ والی زندگی میں ڈھیر ساری آسائشیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔